اے ہوا ادھر آؤ ادھر آجی پہلے، اے ہوا ادھر آؤ ادھر آجی پہلے، اے دل کی آواز سماعت ہے نبی فرماؤ، دل کی سے اب پیدا جاؤ کہ ذرا جی مہلے، رخ سے اب پیدا جاؤ کہ ذرا جی مہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی مہلے، اے ہوا حالات، اے ہوا بوئے زلف شہبت حالات، اے ہوا بوئے زلف شہبت حالات، مجھ کو ایک بار سناؤ کہ ذرا جی مہلے، مجھ کو ایک بار سناؤ کہ ذرا جی مہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی مہلے، اور تشنہ لب کہ آیا ہوں شفیع محشر، تشنہ لب کہ آیا ہوں شفیع محشر، تشنہ لب تشنہ لب ہو کہ آیا ہوں شفیع محشر، جانگا سے کا پلاؤ کہ ذرا جی مہلے، جانگا سے کا پلاؤ کہ ذرا جی مہلے، مضطرب ہوتا ہے گھر دل تو نگاہوں میں تم، مضطرب ہوتا ہے مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم، منظر طیبہ بساؤ کہ ذرا جی مہلے، منظر
جب تمہیں گردش ایام رلائے قدسی، جب تمہیں گردش ایام رلائے قدسی، جب تمہیں گردش ایام رلائے قدسی، لب نام نبی لاؤ کہ ذرا جی بہلے، لب نام نبی لاؤ کہ ذرا جی بہلے، کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سنو کہ ذرا جی بہلے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ حضرت اویس قرنی ملک یمن کی ایک بستی قرن میں رہتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہر آن بےتاب رہا کرتے تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ آرزو مچلتی رہتی کہ کاش کسی دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کئی بار حاضری کا قصد بھی کیا، مگر ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کبھی ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرمانبردار و خدمت گزار تھے۔ جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے ان کی ماں رونے لگتی اور غمزدہ ہو جاتی۔ اس وجہ سے یہ ہر بار اپنا ارادہ بدل دیتے، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں سید انس و جاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے، اور ان کی بے قرار نگاہوں کو رخ زیبا کا ظاہری دیدار نہ حاصل ہو سکا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس عاشق زار کے قلب نازک پر کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا، جو وصال حبیب کی تمنا میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑی بے قراری سے گزار رہا ہو، اور ایک پل کے لیے بھی اسے جمال حبیب کا جلوہ زیبا نصیب نہ ہوا ہو۔ پھر اسی عالم میں اسے اس کے حبیب کی رحلت کی غمناک خبر پہنچا دی گئی ہو۔ ہے کوئی جو ماں باپ کی خدمت گزاری میں ایسی مبارک تمناؤں کو قربان کر دے؟ سرکار کے شرف صحبت بلکہ محض خواب کے شرف زیارت سے مشرف ہونا اس کے امکان میں ہو، اور پھر بھی شب و روز ماں باپ کی رضا جوئی و دل دہی میں لگا رہے، یہ شان ہے سید التارکین افضل التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے اپنی بے سہارا ماں کی خدمت و رضا جوئی میں یہ سب کچھ قربان کر دیا، مگر ان کی یہ قربانی رائگاں نہ گئی، بلکہ اس کے صلہ میں خدائے ذوالجلال نے انہیں ایسے فضل خاص سے نوازا کہ اس پر دنیا جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا. کیا سنا؟ فرماتے ہیں تابعین میں سب سے افضل و بزرگ وہ شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کے بدن پر سفید داغ ہے، ملاقات ہو تو اس سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے بیان میں یہ اضافہ بھی ہے کہ کان بہی برسن فبرئ منہ الا موضع درہم لہ والدۃ ہوا بہا بر لو اقسم علی اللہ لابرہ، یعنی اس کے بدن میں سفید داغ تھا، وہ جو درہم بھر جگہ کے ہوا سب ٹھیک ہو گیا. وہ اپنی ماں کا اطاعت شیار وہ خدمت گزار ہے. اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو خدائے کریم اسے پورا فرمائے گا. اللہ اکبر. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے میرا نام لے کر یاد فرمایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور مجھے کہیں بھیجیں گے، مگر آپ نے یہ فرمایا اے عمر، میری امت میں اویس قرنی نام کا ایک شخص ہے، جب اس سے تیری ملاقات ہو تو اس سے میرا سلام کہو اور اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ کہ وہ پروردگار عالم کے نزدیک کریم و محبوب ہے. اگر خدا تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ڈھونڈا مگر ملاقات نہ ہو سکی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تلاش کیا، پھر انہیں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا سرکار نے آپ کو سلام کہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا علی رسول اللہ السلام وعلیک یا امیر المومنین. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ سرکار عبد قرار علیہ السلام نے ان کے لیے اپنا پیرہن بھی رکھ چھوڑا تھا، جسے حضرت عمر فاروق و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مدت کے بعد ان کا پتہ لگا کر انہیں عطا کیا. اللہ اکبر. کتنا عظیم تھا وہ بندہ گمنام و نیک نام جسے حبیب خدا نے اپنا سلام بھیجا، جسے محبوب کبریا نے اپنے پیرہن سے نوازا، جسے سرکار نے خیر التابعین کا درجہ بخشا، جسے حضرت فاروق اعظم جیسے مقبول خدا اور صاحب سعود فرما روائے اسلام نے صرف ملاقات کی تمنا میں 10 سال تک ڈھونڈا اور ان سے دعا کی گزارش کی، جسے خدائے مجیب نے مستجاب دعوات بنایا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ سب کچھ ماں کی خدمت کی برکت تھی، جس نے ایک خستہ حال انسان کو عظمت و بزرگی کی بلند ترین چوٹی پر پہنچا دیا.